إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني طوق نجاتي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد. پروگرام اعجاز القرآن کے ساتھ عبدالخالق ہمدرد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگراموں کے سلسلے میں ہم قرآن کریم کے اعجاز کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اعجاز القرآن کا مطلب مختصراً یہ ہے کہ یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک قائم رہنے والا معجزہ ہے، اور آج تک دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی ادیب، دنیا کا کوئی لکھاری قرآن کریم کے اسلوب، اس کے بیان اور اس کے طرز تحریر اور اس کے مفہوم کسی بھی لحاظ سے اس کے مقابلے میں کوئی چیز پیش نہیں کر سکا۔ تو اس سلسلے میں پچھلے پروگراموں میں ہم بہت ساری باتیں اور قرآن کریم کی معنوی اور لفظی خوبیوں کے بارے میں بہت کچھ بیان کر چکے ہیں۔ آج ایک اور پہلو سے اس کا جائزہ لیتے ہیں، اور وہ یہ کہ ایجاز کا مطلب ہے کہ بہت کم الفاظ میں بہت زیادہ معنی کو بیان کرنا۔ یہ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کا ایک پہلو ہے، ایجاز یعنی اختصار کے ساتھ بیان کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں، اور جوامع الکلم کا مطلب ہے جامع کلمات، ایسے الفاظ کہ جن میں لفظ تو بہت تھوڑے ہیں لیکن ان کے معنی بہت زیادہ ہے۔ تو اس لحاظ سے قرآن کریم نے جو کچھ کہا اور بیان کیا اس کو آپ خود بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ مثلا قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کئی جگہ پر مذکور ہے، کسی جگہ تفصیل کے ساتھ ہے، کسی جگہ تھوڑا سا اس سے کم اختصار کے ساتھ، کسی جگہ اس سے بھی کم، کسی جگہ اس سے بھی کم۔ لیکن اگر اس کو آپ کسی بھی جگہ پڑھ لیں، کسی بھی صورت میں پڑھ لیں، تو جو اصل واقعہ ہے وہ آپ کو معلوم ہو جاتا ہے، اور اس کے جو بنیادی عناصر ہیں وہ آپ کو معلوم ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے، اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں کچھ بہت طویل ہیں، کچھ ان سے مختصر ہیں، کچھ ان سے مختصر ہیں۔ پھر اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم اپنی اس پوری دعوت کو، اپنے پورے احکام کو، اور جو اس کے بنیادی مضامین ہیں ان کو ہر صورت میں بیان کرتا ہے۔ چنانچہ جس طرح سے سورہ بقرہ جو 28 سپاروں کی صورت ہے، اگر اس کو پڑھ کر کسی کو قرآن کریم کی وہ باتیں معلوم ہوتی ہیں تو اس کا خلاصہ اس کو سورۃ الکوثر میں بھی مل سکتا ہے، جو 3 آیتوں کی صورت ہے۔ اسی طرح سے وہ بات سورۃ الاخلاص میں اس کو مل سکتی ہے، جو بہت مختصر صورت ہے۔ تو جو واقعات ہیں ان کو قرآن کریم نے مختلف انداز سے بیان کیا ہے، قوم سمود کو، قوم عاد کو، اور اسی طرح سے دوسرے جو لوگ ہلاک ہوئے پچھلی قومیں، ان سب کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا، کہیں اختصار کے ساتھ، کہیں تفصیل کے ساتھ، اور بہت سی دفعہ ایک ہی آیت میں سب کی جو ہے تاریخ کو بیان کر ڈالا۔ یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے
اور یہاں پر ایک اور چیز جو ہے اس کی طرف اشارہ کرنا شاید فائدے سے خالی نہ ہو کہ قرآن کریم نے ایک ہی بات کو کئی جگہ پہ ذکر کیا ہے، تو بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو یہ تو تکرار ہے، اور تکرار جو ہے نا کلام میں اچھی چیز نہیں ہوتی کہ ایک ہی بات کو آپ بار بار کہیں بار بار کہیں، لیکن اس کا جواب جو ہے وہ مفسرین نے، علماء نے بہت تفصیل کے ساتھ دیا ہے، اور یہ بیان کیا کہ قرآن کریم چونکہ دعوت کی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب دعوت ہے، یہ اس کا بنیادی کام ہے، اور دعوت میں تکرار کسی بھی جگہ جو ہے وہ فائدے سے خالی نہیں ہوتا، اور اس نے اپنی دعوت کو بیان کرنے کے لیے کسی جگہ ضرورت کے مطابق اس کو طوالت کے ساتھ بیان کیا اور کسی جگہ اس کو اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ یہ قرآن کریم کا اپنا اسلوب ہے، اور جس کو وہ بیان کرتا ہے اور جس کا وہ اظہار کرتا ہے۔ اسی وجہ سے جو مکی صورتیں چونکہ وہاں پہ سارا زور عقیدے کے اوپر ہے، اور مقابلہ جو ہے وہ صرف سامنے جو قریب ترین لوگ ہیں وہ قریش مکہ ہیں، وہ قبائلی نظام ہے اور وہ قبیلہ ہے جس کو اپنی زبان کے اوپر ناز ہے، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کی ان صورتوں کا اسلوب کچھ اور ہے، ان کے بیان کا انداز کچھ اور ہے، اور اس کے الفاظ کی جو طاقت ہے وہ کچھ اور ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر مقابلہ اہل کتاب سے ہے، یہود سے ہے، نصارہ سے ہے، اور ان کے سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ صورتوں کا جو اسلوب ہے اور اس کا طرز بیان ہے، اس کے الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ پہلے سے بالکل الگ تھلگ اور مختلف ہے۔ کیوں کہ ضرورت کے مطابق قرآن کریم نے وہاں پر وہ اسلوب اختیار کیا اور یہاں پر یہ اسلوب اختیار کیا، اور اگر قرآن کریم ایک ساتھ نازل ہو جاتا اور ایک کتاب ایک وقت میں مل جاتی تو شاید اس اسلوب کی جو خوبی ہے وہ لوگوں کے سمجھ میں اتنی نہ آ سکتی جتنی کہ اس کے تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف جو ہے مقامات پر مختلف واقعات پر نازل ہونے سے سمجھ میں آئی۔ مکی صورتوں کا آپ پڑھ لیں، مثال کے طور پر والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، دیکھیں کس طرح سے جو ہے قرآن کریم نے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اس کے جو الفاظ ہیں جہاں پہ آیتیں ختم ہو رہی ہیں وہ کیسی جو ہے نا اس ترتیب کے ساتھ خوبی کے ساتھ ختم ہو رہی ہے۔ لیکن اس کا اثر محسوس کرنے کے لیے میں آپ سے پھر وہی عرض کروں گا کہ عربی زبان کا جاننا ضروری ہے، تاکہ وہ زبان جانے تو اس کو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، دیکھیں ابابیل، فیل، اور یہ سارے الفاظ اس طرح سے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ یہ سجا ہے تو جو عرب کی سجا کو جاننے والے تھے وہ کہتے ہیں سجا نہیں ہے، اور کیا ہے، کہا جی یہ اسلوب ہمارے اسلوب سے بہت اوپر۔ اچھا، اسی طرح سے بہت ساری جو مختصر صورتیں ہیں ان کا جو اسلوب ہے، اسلوب بیان ہے، وہ اتنا زبردست اور اتنا جو طاقتور ہے کہ وہ لوگ جو اپنی زبان دانی کے اوپر فخر کرتے تھے وہ ہل کے رہ جاتے ہیں کہ یہ قرآن کا اسلوب کیا اسلوب ہے، یہ ہماری زبان نہیں ہے، یہ ہمارا جو نا ہمارے زبان ہونے کے باوجود ہماری زبان اور اسلوب سے جو ہے بہت اوپر ہے۔ یہ قرآن کریم کا جو ہے نا وہ ایجاز ہے، اس کا اختصار ہے، اس کا بیان۔ دیکھیں اس ایک لفظ کے، اس ایک آیت میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے فیل والوں کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی تدبیر کو اور ان کے مکر کو اور ان کی چالاکی کو اس کو اللہ نے سب کو مٹا نہیں دیا؟ یہ سوال ہو رہا ہے کس سے؟ اہل مکہ سے، جو جانتے تھے کہ فیل کے ساتھ کیا ہوا تھا، فیل کا واقعہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا۔ تو گویا اس سوال کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی تاریخ کو بیان کیا، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور میں ان کے اوپر ابابیل پرندے بھیجے۔ یہ اسلوب اس تاریخ کا اختصار کے ساتھ
اور یہ 5-6 آیتوں کے اندر قرآن کریم نے اصحاب فیل کی ساری تاریخ کو بیان کیا. یہ اس کے ایجاز بھی ہے اور اعجاز بھی ہے. اسی طرح سے قرآن کریم نے جنت کی جو ہے وہ نعمتوں کو بیان کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت میں وہ کچھ ہے کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے ان کو سنا، اور نہ کسی انسان کے دل کے اوپر اس کا جو ہے وہ گزر ہوا. یعنی انسان کی سوچ سے باہر اور اس کی سماعت کے اندر جو باتیں ہیں اس سے باہر، اور اس کی آنکھ نے جو کچھ دیکھا اس سے بھی باہر، اس کی نعمتیں جو اتنی زیادہ ہیں. لیکن قرآن کریم نے ان سارے جملوں کو دیکھیں، اس کا قرآن کریم نے اس کو اسلوب کو کس طرح سے بیان کیا کہ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور ان جنتوں میں وہ چیزیں ہیں جو نفس کو پسند ہیں اور آنکھوں کو جو ہے نا وہ لذت بخشتی ہیں. فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، یعنی جتنے نفوس ہیں وہ جو کچھ بھی چاہیں گے وہ اس کے اندر موجود ہے. اب اس کے اندر اتنی وسعت ہے، ایک آدمی کہتا ہے مجھے لاکھ نعمتیں چاہیے، تو کہا کہ بھئی لاکھ کیا ہوتا ہے؟ ما تشتہی الانفس، جتنا چاہیے. وہ اب ہر آدمی کے اپنے ظرف کے مطابق ہے. جس کو لاکھ چاہیے اس کے لیے لاکھ ہے، جو کروڑ چاہتا ہے کروڑ ہے، جو ارب چاہتا ہے ارب ہے، جو خرب چاہتا ہے خرب ہے، اور جو اس سے آگے چاہتا ہے اس کے لیے وہ ہے ما تشتہی الانفس. کیوں؟ انسان کی شہوات، اس کی خواہشات، اس کی کوئی حد مقرر نہیں. اور قرآن کریم نے ایک ہی آیت میں اس کو بیان کیا، وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ، اور جو آنکھ کو اچھا لگے، جس سے آنکھوں کو لذت ملے، تو وہ کتنی چیزیں ہوں گی اس کا کوئی حساب نہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ احادیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو عربی کلام کی انتہا ہے، اور اس کی جو بلاغت، فصاحت اور اس کا جو اسلوب ہے وہ عربی زبان کی انتہا ہے. لیکن جب اس کا مقابلہ آپ قرآن کریم سے کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کے مقابلے میں اس کا درجہ بھی بہت نیچے ہے. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، اور اس کو مقابلہ کر کے دیکھا جا سکتا ہے. مثلا ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، الرجل راع فی بیتہ ومسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. فرمایا کہ آدمی جو ہے نا اپنے گھر کے اندر نگہبان ہے اور اس سے اپنے رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ اختصار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کے مسئول ہونے اور اس کے نگہبان اور نگران ہونے کا جو ہے بیان فرمایا. اور اسی بات کو قرآن کریم نے ایک آیت میں یوں بیان کیا، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے جو ہے وہ پوچھیں گے اور ضرور پوچھیں گے. اب دیکھیں کہ اس پوری بات کو قرآن کریم کی ایک آیت نے کتنے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ ہم سب سے پوچھیں گے. جب سب سے پوچھیں گے تو اس میں راعی، رعیت، وہ سارے جو اس میں شامل ہو گئے. بادشاہ بھی وہاں آ گیا، اور بادشاہ کے جو چھوٹے چلے ہیں وہ بھی آ گئے، اور اس طرح گھر والا بھی آ گیا، گھر کے باہر والا بھی آ گیا، کہ ہر ذمہ دار سے، ہر انسان سے ہم پوچھیں گے. تو اس طرح کی جو ہے وہ آیات ایک دو نہیں ہیں، سینکڑوں ہیں. اور یہ قرآن کریم کا وہ اسلوب ہے جس نے عربی جاننے والوں کو، عربی کے ادیبوں کو اور عربی کے خطباء کو، شعراء کو اس زمانے سے لے کر آج تک انگشت بدندہ کیا ہوا ہے. اور آج تک ہر آدمی سوچ رہا ہے کہ قرآن کریم کا اسلوب کیا ہے اور اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے. اس کا جواب پھر ایک ہی آتا ہے کہ نہیں، قرآن کریم معجزہ ہے اور اس کے اسلوب کا جواب کسی کے پاس نہیں. یہی قرآن کریم کا اعجاز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني طوق نجاتي.